إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال في موضع غيره والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال في موضع غيره فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواہ ابن ماجہ. اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی کبریائی بڑائی بزرگی، اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان، اور میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے ہادی، امام، مقتدی، رہنما و رہبر، بہتر و برتر، صاحب حوض کوثر، نبیوں کے افسر، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت ولا تعداد درود و سلام کے بعد، رب ذوالجلال کی توفیق اور اس کے نہایت ہی فضل سے خطبہ جمعہ کے اس مبارک اور تھوڑے سے وقت کے لیے قرآن مقدس کی کچھ جگہوں سے ایک خاص
عبادت اور دین کے ایک اہم کام کو لیے ہوئی کچھ آیات کے حصے آپ حضرات کے سامنے پڑھے گئے ہیں۔ پھر اسی مناسبت کی رسول اکرم ہادی برحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جسے دو صحابی جلیل حضرت ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے یکساں طور پر ایک ساتھ، جسے کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کائنات کے سامنے رکھا، اور جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی حدیث کی معتبر ترین کتاب سنن ابن ماجہ میں 1106 نمبر کے تحت نقل و جمع کیا، آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ قرآن کریم کی پڑھی گئی آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھی گئی اس صحیح ترین روایت میں رب العالمین نے بھی اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کی اس اکلوتی عبادت اور کام کو اللہ کے بندوں اور رسول اللہ کے امتیوں کے ذہنوں میں راسخ، پختہ، مضبوط اور مستحکم کیا ہے۔ جو عبادت اور جو کام جس دین کو ہم نے اپنایا ہے، جس شریعت کو ہم نے اپنی شریعت تسلیم کیا ہے، اور اس دین اور اس شریعت نے جتنی عبادات، جتنی سنن، جتنے کام اپنے ماننے والوں پر عائد کیے ہیں، جتنے کاموں کا ہمیں پابند کیا ہے، دین کے ان تمام کاموں میں، تمام چیزوں میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو وہ چیز ہے جس کو آج کی آیات اور حدیث میں پیش کیا گیا ہے، اور وہ کام، وہ چیز ہے ذکر اللہ۔ کون سا کام ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد رکھنا۔ پھر دین کا یہ ایک ہی کام ایسا ہے کہ باقی جتنے فرائض ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، رب العالمین نے اور رب العالمین کے حکم سے رحمت للعالمین
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو کہیں نہ کہیں روک دیا، ان کی حد بندی کی، ختم کر دیا، محدود کیا، لمیٹڈ کیا، پورا کر دیا۔ لیکن جاؤ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، دین کا یہ ایک ہی کام ایسا ہے جس پر کوئی حد بندی نہیں، کوئی روک نہیں، کوئی لمٹ نہیں، انلمٹ کام۔ اور پھر حالات کیسے ہی ان سے سامنا کیوں نہ پڑ جائے، تنگی ہو یا خوشحالی، طوفان ہو یا آندھی، دن ہو یا رات، صبح کا سویرا ہو یا ڈھلتی شام ہو، سفر ہو یا حضر ہو، بیماری اور مرض کے بستر پر چھٹپٹاتا تڑپتا ہوا مریض ہو یا شفا یابی کی دولت سے ہمکنار صحت مند شخص ہو، حالات کیسے کیوں نہ ہو جائیں، خوشحالیاں کیوں نہ ہو، اور خوشحالیوں پر بدحالیوں کے انقلاب کیوں نہ آ جائیں، تب بھی اللہ رسول نے اس کام پر کوئی حد بندی نافذ نہیں کی ہے۔ کچھ عبادتیں کہ عذر کی وجہ سے، ریزن، کارن سر، اللہ رسول نے آدھا بھی کر دیے، معاف بھی کر دیے، لیکن اس کام کے لیے، ذکر اللہ کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رکھا، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں، ذکر اللہ پر کوئی پابندی نہیں، ایک ہی کام شریعت کا۔ اور ایک ہی کام جو شریعت کا سب سے بڑا کام، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، سورہ العنکبوت آیت نمبر 47، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو، ان تمام کاموں میں اگر بڑا کام اللہ کے نزدیک کوئی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو آیات پڑھی گئی ہیں، میں نے ابھی بتایا کہ ایک ہی کام، انلمیٹڈ کام، اور ایک ہی کام جس کو اللہ نے کہہ کر اپنے بندوں کو سمجھایا کہ یہ تھوڑا سا نہیں کرنا ہے، چھوٹا موٹا کر کے ختم نہیں کر دینا ہے، بلکہ جتنی آیات پڑھی گئی ان میں بھی اور دیگر آیات میں اللہ نے جب بھی اس عبادت کا تذکرہ کیا تو اہل ایمان کو پابند کیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، تھوڑا سا نہیں، لمیٹڈ بھی نہیں، محدود بھی نہیں، بہت زیادہ ذکر کرو اللہ کا، بہت زیادہ ذکر کرو۔ پہلی آیت سورہ الاحزاب آیت نمبر 41، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حکم دیا اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، مومنوں، مسلمانوں، مردوں اور عورتوں،
تم اللہ کا ذکر تو کرو ہی، لیکن ذکرن کثیرا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 41، اور وہاں اسی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، اپنے اس قسم کے بندوں کی تعریف فرمائی، ان کا صلہ، بدلہ اور اجر ڈکلیئر کیا، کہا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ کے بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے اس کے بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتوں کے لیے مغفرت، اجر عظیم، جس کا دوسرا نام ہے خلد بری اور جنت، ان کو تحفے میں عطا فرمائے گا۔ اور تیسری جگہ یہ جو بیٹھک ہے جس میں یہ نورانی چہرے وقت کی پابندی کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے، یہ محفل ہی اللہ کے اس سب سے بڑا کام کی محفل ہے، یہ ذکر کی محفل ہے۔ تیسری آیت اسی محفل کو لیے ہوئے ہے، سورہ الجمعہ۔ آج کون سا دن ہے؟ جمعہ ہے۔ یہ حاضری کون سی ہے؟ جمعہ کی حاضری ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَابْتَغُوا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جمعے کی اس حاضری کے بعد سلام پھر جائے، نکل پڑو روزی کی تلاش میں، رزق کے حصول میں، لیکن منہ بند کر کے نہیں۔ کیسے نکلنا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، رزق کی تلاش کے اس راستے میں اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا ہے۔ کیا ہوگا اس سے؟ لعلکم تفلحون، روزی کی تلاش میں کامیابی مل جائے گی۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے، بہت زیادہ ذکر کرو گے، رب العالمین آسان روزی، نفع بخش روزی اور کامیاب طریقے سے آپ کو روٹی اور روزی مہیا فرمائے گا۔ سورہ الجمعہ آیت نمبر 10، یہ بیٹھک اسی ذکر کی محفل اور بیٹھک ہے۔ اب آئیے اس طرف، یہ تھوڑی سی پورو بھومکا تھی، تمہید تھی اللہ کی اس عظیم چیز، اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت کی۔ آپ کہیں گے کہاں سے مولوی صاحب اٹھا لائے؟ نماز کا کیا ہوا؟ یہ جو جمعے کی حاضری ہے اس کا کیا ہوا؟ حج جیسی عظیم عبادت، اس کا کیا ہوا؟ ذکر اللہ سب سے بڑی چیز ہے، تو ان چیزوں کا کیا ہوا؟ آئے ہائے، شریعت سمجھاتی ہے یہ نماز جو تم پڑھتے ہو، یہ نماز ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ غالباً آیت نمبر 14 میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، ساری کائنات کے لوگ نماز پڑھیں گے، لیکن کس لیے پڑھیں گے؟ میرا ذکر کرنے کے لیے۔ یہ نماز ذکر ہے، جتنی عبادتیں ہیں سب ذکر ہے۔
یہ جس بیٹھک میں ہم بیٹھے ہیں رب العالمین نے اس کے لیے کیا کہا؟ اسی سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ مومنوں، مسلمانوں، آسمان سے، عرش عظیم سے ڈائریکٹ تم کو للکار ہے، حکم مل رہا ہے، پہنچ آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کا وقت ہو جائے، جمعے کی اذان کا وقت ہو جائے، کیا کرنا ہے؟ ساری کائنات کو ٹھپ کر دو، سارے دھندے بند، سارے کاموں سے کٹ جاؤ، ساری کائنات سے ہاتھ اٹھا لو، ایک اللہ کا، اس کے دربار کا، اس کے گھر اور مسجد کا رخ کرو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ جو بیٹھک ہے یہ ذکر اللہ کی، قرآن کہتا ہے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ جاؤ۔ ایک سوال پوچھ لوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ ہم اور آپ کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ جو حکم دے گا ہم اس کو تسلیم کریں گے، اور اگر تسلیم اللہ کا حکم کسی کو تسلیم نہیں ہے تو قرآن اس کے لیے کیا فتویٰ لگاتا ہے؟ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ گلیوں میں ڈھونڈنے جانے کی ضرورت نہیں، جن کو اللہ کا حکم گوارا نہیں، جن کی تسلی اور اطمینان اللہ کے حکم پر نہیں، ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اب جگر تھام کے جواب دیجئے کہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد مومنوں دکان بند کرو، دھندے تجارت ختم کرو، جمعے کے دن کی ندا سے پہلے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ جاؤ۔ کتنے لوگ ہیں اللہ انہیں معاف کرے ابھی بھی چلے آ رہے؟ یہ اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے؟ یہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہے؟ کس لیے دھندا نہیں چھوڑا؟ ایک گاہک اور سمجھا لوں، تھوڑی روٹی روزی اور مل جائے۔ شریعت سمجھاتی ہے کہ اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد تم نے جو بھی کمایا، جو کچھ حاصل کیا، میں سمجھتا ہوں وہ حلال نہیں، حرام ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے تم نے یہ مال کمایا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، خطبے کے وقت ویسے ہی مختصر سے ہوتے ہیں اور تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ اب آئیے اس طرف، یہ جو حالات ہیں، عالمی سیاست، ویشوک راج کرن، آج جو مسلمانوں پر ظلم کے کوڑے برسا رہے ہیں، اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجہ ہیں، اور بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے لیکن اللہ کی مانی، رسول اللہ کو اپنا رسول تسلیم کیا ہے، اس کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن رسول اللہ کی مانی، دنیا دینداری پر دنیا داری کا غلبہ۔ ہم نے سب کچھ اس زندگی کو سمجھا۔ بہرحال رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین نے پڑھی گئی آیات میں اہل ایمان سے، ہم سے، مجھ سے، آپ سے، نوجوانوں تم سے، بزرگوں تم سے، ماں اور بہنوں تم سے، بچوں اور بچیوں تم سے، ڈائریکٹ تمہارے پالنہار
اور پیدا کرنے والے نے خطاب کیا ہے، سمبودھن کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، مومنوں، مسلمانوں، مردوں اور عورتوں، تم اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ حکم ہے، حکم، اور حکم واجب ہوتا ہے۔ پھر یہاں فرمایا، وہاں فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ جمعے کے بعد نکلو تب بھی تھوڑا سا، چھوٹا سا نہیں، لمیٹڈ نہیں، ان لمیٹڈ، بہت زیادہ ذکر کرنا، کامیاب روزی ملے گی۔ سوال یہ ہے کہ ہم رہے انسان، وسوسوں کی کیسٹیں چلتی رہتی، مسجد میں بیٹھے ہیں، عین نماز میں بھی ہیں، اور خیالات کی دنیا کہیں لے جاتی۔ بہت زیادہ ذکر کریں تو کیسے کریں؟ اور پھر یہ جو رات دن رب العالمین کی نعمتوں کی برکھائیں برس رہی ہیں، ایک نعمت، ایک نعمت، یہ آنکھ جو اس کائنات کے نظاروں کو دیکھ رہی ہے، یہ دیکھتی ہے کہ پھلوں کے رنگ کیا ہے، پیڑ اور پودے ان کی ہریالی کیسی ہے، آسمان کیسا ہے، زمین کیسی۔ ان سے پوچھو جن کی آنکھیں آنکھوں کی جگہ ہیں لیکن ان میں روشنی ندارت، وہ سفید دھج ہے، انہوں نے زندگی تو پائی، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت رات ہے، لیکن یہ رات کیسی ہے وہ صرف سن کر کہتے ہیں کالی ہے، کبھی انہوں نے کالک دیکھی، صبح کا سپیدہ انہیں کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ سیب ہے، ایپل ہے، یہ کیلا ہے، کہ اس کی رنگت کیا ہے وہ نہیں جانتے۔ ایک نعمت، ایک نعمت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بے پناہ نعمتیں رات دن نازل ہو رہی، اس کے سامنے کیا ہم اللہ کا اتنا ذکر کر سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں، اتنا سارا ذکر نہیں کر سکتے۔ تب آئیے یہ شریعت جس کو ہم نے اپنی شریعت مانا ہے، یہ ہم پر ہماری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ کتنی مہربان ہے؟ ماں سے بھی زیادہ، کہ سگی ماں جتنی جلدی اپنے بچوں کی نہیں ہوتی، ان سے نہیں مانتی، نہیں منتی، اس سے پہلے شریعت اپنے ماننے والوں کی ہو جاتی ہے، ان سے مان جاتی ہے، من جاتی ہے۔ دیکھیے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے خطبے کا وقت مجھے تفصیل کی اجازت نہیں دیتا، دو مقامات سے گزرتے، اور انشاءاللہ یہ جو دو مقامات دو جگہوں سے آپ کو اس ذکر کی محفل میں ان نورانی چہروں کو لے کر جا رہا ہوں، انشاءاللہ اگر بات ذہنوں میں بیٹھ گئی اور آپ نے یہ دو راستے اختیار کر لیے، میں نہیں کہتا، آسمانی بشارت ہے، ملکوتی شاباشی ہے کہ رب العالمین آپ کو بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتوں میں لکھ دے گا، لکھ دے گا، جس میں کوئی شبہ اور شک نہیں۔ آئیے ان دو مقامات سے گزرتے ہیں۔ پہلا مقام، پہلی جگہ جو آپ کو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا مرد، اور اے عورتوں تمہیں بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتوں میں لکھ دے گا، وہ حدیث ہے جو میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی ہے، جسے دو صحابی جلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابی جلیل حضرت ابو ہریرہ فقیہ امت رضی اللہ تعالی عنہ نے یکساں طور پر روایت کی، جو
ابن ماجہ کی لکھ کر لے جائیے 1106 1106 نمبر کی یہ صحیح ترین حدیث ہے۔ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استيقظ الرجل من الليل، رات کو جب ہم سو جاتے ہیں اکثر اچانک نیند سے آنکھ کھل جاتی ہے کہ نہیں کھل جاتی؟ اکثر کھلتی ہے، کئی بار کھلتی ہے۔ کونین کی رحمت نے فرمایا اذا استيقظ الرجل من الليل، جب رات میں اچانک نیند سے آنکھ کھل جائے، ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا ہے تو کیا کرے؟ پھر سو جائے؟ نہیں، کیا کرے؟ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اپنی بیوی کو جگائے۔ یہ دمپتی کے لیے ہے، جوڑے کے لیے ہے، میاں بیوی کے لیے۔ اے شوہرو، اے بیویو، یہ تمہارے لیے ہے۔ کیا کہا؟ اذا استيقظ الرجل من الليل، اور یہ ذمہ داری مردوں، تمہاری مردانگی کو چیلنج ہے، یہ ذمہ داری مردوں کی ہے۔ حدیث کے الفاظ کہتے ہیں پہلے کون جاگے گا؟ کون بیوی کو جگائے گا؟ اذا استيقظ الرجل، جب مرد جاگ جائے تو کیا کرے؟ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اپنی بیوی کو بھی جگائے۔ فلاں اٹھ جاؤ، کیا ہوا ہے؟ کوئی تکلیف ہوئی کا نہیں؟ چائے بنا دوں؟ نہیں، اٹھو اور رب کی بارگاہ میں میرے ساتھ 2 رکعت ادا کر لو۔ کونین کی رحمت نے فرمایا یہ اٹھے اپنی بیوی کو جگائے۔ فَصَلَّيَا رَكَعَتَيْن، دونوں اٹھ کر ہلکی، بالکل ہلکی، 2 منٹ کی 2 رکعتیں اللہ کے حضور پڑھ لیں اور پھر یہ سو جائے۔ ہائے ہائے، میں نہیں کہتا جس کا کلمہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے، محمد رسول اللہ، اس کا کلام ہے جس کی بات کی سند اللہ نے قرآن کے حروف بنائے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی وہی بولتا ہے جو اللہ اس کو بلواتا ہے، وحی الہی کے الفاظ ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دونوں میاں بیوی اٹھ کر 2 ہلکی سی رکعتیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، کتبا من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، رب العالمین ان دونوں کو، اس مرد کو بھی اس عورت کو بھی، اللہ کے بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتوں میں لکھ دیتا ہے، اللہ لکھ دیتا ہے۔ اللہ کا لکھا مٹ سکتا ہے؟ اللہ جس کو اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورت لکھ دے، اس کی کامیابی پر کوئی حرف آ سکتا ہے، لیکن اپنے جگر تھام کے جواب دو، ایمانداری، دیانتداری سے جواب دو۔ ہم میں سے بعض لوگ کہ قبر میں پیر لٹکا چکے، 60 سال 70 سال مر مر کے 100 سال پہ بھی پہنچ گئے۔ ایمانداری سے بتائیے، کوئی رات زندگی کی ایسی بتائیے جس میں آپ نے یہ عمل کیا، بلکہ یہ حدیث بھی معلوم نہیں ہو۔ زندگی کی ایک رات، اور یہ شریعت وہ مہربان ماں ہے جو کہتی ہے کہ ایک رات بھی اگر میاں بھی ہی اٹھ کر انہوں نے 2 رکعت پڑھ لی ہے، اللہ تب بھی ان کو بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتوں میں لکھ دے گا۔ یہاں کوئی لمٹ تھوڑی ہے، یہ تو وہ رب ہے جو عذاب پہ فدا ہو۔
جو بندے کی ایکشن پہ ادا پہ فدا ہو جاتا. میرا بندہ نرم گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے, مرد تو مرد تھا عورت بھی, دونوں میرے سامنے کھڑے ہو گئے, بخش دیا ان کو. آج کی رات ان کے لیے جنت کی رات. یہ ہے بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد, اور بہت زیادہ ایک مرتبہ زندگی میں کی, لیکن اللہ کے رجسٹر میں بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں میں نام درج ہو گیا. رب اس کی مجھے اور آپ کو توفیق دے. اگر آج کا یہ گنہگار خطیب آپ کو یہ راز اگر سمجھا گیا ہے اور آپ نے اپنے ذہنوں میں اگر اس کو بٹھا لیا اور زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ عمل کر لے گئے, میں سمجھتا ہوں کائنات کی سب سے مبارک بیٹھک آج کی بیٹھک ہوگی. آئیے دوسرے مقام سے گزرتے ہیں. کون ہے یہ حدیث کی مشہور ترین کتاب الترغیب و ترہیب کی 1553 لکھ کر لے جائیے. 1553 نمبر کی صحیح حسن حدیث ہے. علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. کون ہے؟ اب کہ ایک عورت ہے, عورت. ابھی مرد کا ذکر تھا نا, پہلے کون اٹھے گا؟ مرد اٹھے گا اور اپنی بیوی کو اٹھائے گا. یہ عورت ہے, عورت. اور کون سی عورت ہے؟ یہ ہے ام ہانی بنت ابی طالب. کون ہے؟ علی ابن ابی طالب, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن, جعفر ابن ابی طالب کی سگی بہن, نبی کے چچا ابو طالب کی بیٹی. تو نبی کی کیا ہوئی؟ کزن, چچیری بہن. آئے ہائے, روایتیں بہت ہیں, تفصیل کا وقت نہیں. کون سی عورت ہے یہ عورت؟ کچھ روایتیں بتلاتی ہیں کہ کائنات کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا ایک انوکھا معجزہ, کمال کا معجزہ, جس کو ہم اور آپ معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں, جس میں زمین کا یہ رسول پہلے رات کے تھوڑے سے حصے میں کعبۃ اللہ سے قبلہ اول مسجد اقصی فلسطین گیا. وہاں کائنات کے سارے اماموں کی انبیاء کی امامت کی, اور وہاں سے براق کے ذریعے آسمانوں کی بلندی پر گئے. رب کی جنت دیکھی, جہنم کے بھیانک سین دیکھے, حالات اپنے جسم اور آنکھوں سے دیکھ کر اسی رات واپس آ گئے. لیکن حدیثیں بتلاتی ہیں کہ یہ سفر شروع ہوا تو ام ہانی کے گھر سے ہوا, اور ریٹرن ہوئے ام ہانی کے گھر اسی بستر پر آئے. لیکن ان روایتوں پر کلام ہے, ان کی صحت پر اختلاف ہے. بہرحال یہ ہے ام ہانی بنت ابی طالب, کہتی ہیں, اور یہ وہ عورت ہے کہ فتح مکہ والے دن کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ, باقی عورتیں اپنے آپ کو پیش کرتی تھی. اللہ کے رسول مجھ سے نکاح کر لیجئے, اپنے گھر میں لے لیجئے. لیکن یہ عورت ہے کہ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ نے خود پیغام بھیجا, ام ہانی میری زوجیت میں آ جاؤ, میری بیوی بن جاؤ. لیکن کسی وجہ سے اس نے انکار کر دیا. یہ تفصیل کا موقع نہیں. یہ ام ہانی یہ کہتی ہے, مر بی ذات یوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے سامنے سے گزرے.
کونین کی رحمت چلی آ رہی تھی، میں نے روکا. فقلت، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں نے کہا اللہ کے رسول اپنی بہن کو دیکھ رہے ہو، میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، کبرت وضعفت، عمر بھی بہت زیادہ ہوئی اور اب کمزور بھی ہو گئی ہوں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی، کیا چاہتی ہو؟ فمرنی بعمل، ایک ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں اس کو بیٹھے بیٹھے کر لوں. اعملہ جالسا، اعملہ وانا جالسا، میں بیٹھے ہی بیٹھے وہ کام کر لوں. کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بہن سبح اللہ مئۃ تسبیحہ، اٹھ نہیں سکتی، بیٹھے بیٹھے 100 بار سبحان اللہ کہہ لیا کرو. مشکل ہے، 1 منٹ 1.5 منٹ لگتا ہے صرف. سبح اللہ مئۃ تسبیحہ، میری بہن 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو. کہا رسول رحمت اس سے کیا ملے گا؟ آئے ہائے امت سنے، اے حاضرین تم سنو، اے مردوں نوجوانوں بیپاریوں تم سنو، اے عورتوں ماں بہنوں بچیوں تم سنو. رسول رحمت مجھے کیا ملے گا؟ کونین کی رحمت نے فرمایا فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِئَةَ رَقْبَةٍ تُعْتِقِينَهَا مِنْ وَلَدِ اسماعیل. اگر تم 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتی ہو تو رب العالمین اس کے بدلے تمہیں اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھرانے سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. زندگیاں نکل گئی نا، غلام آزاد غلام آزاد. کیا ہے غلام آزاد؟ کیا ثواب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی غلام کا اس کے آقا سے، اس کے حاکم سے، اس کا صرف ایک ہاتھ آپ نے آزاد کروا لیا کہ اس ہاتھ سے ابھی یہ کام نہیں کرے گا آپ کا. کونین کی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کا ایک ہاتھ جہنم سے آزاد کر دے گا. یہ ہے غلام آزاد کرنا. غلام کے ہمارے جسم میں کتنے جوڑ ہیں؟ 360. اگر کوئی پورا غلام آزاد کرتا ہے تو وہ غلام اپنے آقا سے آزاد ہوا، لیکن اس غلام کی آزادی کی وجہ سے ہمارے 360 جوڑ، یہ پورا جسم جہنم سے آزاد ہو گیا. یہاں تک کہ رحمت کبریا نے سمجھایا اگر کسی نے کسی غلام کی شرمگاہ انگت پارٹ اگر آزاد کیا، اللہ قیامت کے دن اس کے اس حصے کو جلنے نہیں دے گا. یہ ہے غلام آزاد کرنا. 100 مرتبہ سبحان اللہ سے 100 غلام، وہ بھی ٹاپ خاندان کے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، جس نسل کا ہمارا رسول ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا میری بہن وَاحْمَدِ اللَّهَ مِئَةَ تَحْمِيدَةٍ، بیٹھے بیٹھے 100 بار الحمدللہ کہہ سکتی ہو. اللہ کے رسول کیا ملے گا؟ کونین کی رحمت نے فرمایا اگر تو 100 مرتبہ الحمدللہ گن لیتی ہے فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكَ، رب العالمین اس کے بدلے مِئَةَ فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ ملجمتن تحملین علیہا فی سبیل اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ کہنے سے رب العالمین 100 ایسے گھوڑے، ہاں گھوڑے والے بہت ہیں، قیمت جانتے ہیں سب، اور یہ تو میدان جہاد کا گھوڑا ہے، یہ قیمتی گھوڑا ہے. کیسا گھوڑا؟ مسرجتن، جس پر گدی لگی ہوئی ہے، اس کے سارے سامان لگے ہوئے، زین کسا ہوا ہے،
منجمۃ لگام بند ریڈی ٹو پوزیشن، اللہ کے راستے میں جانے والے 100 گھوڑوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ کوئی مشکل ہے 1.5 منٹ لگتی ہے۔ پھر فرمایا وَكَبِّرِ اللَّهَ مِئَةَ تَكْبِيرًا، میری بہن بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ کونین کی رحمت کیا ملے گا؟ کہا فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ، اگر تو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیتی ہے، رب العالمین اس کے بدلے تجھے 100 بدنۃ مقلدۃ متقبلہ، رب العالمین 100 اونٹ جو قربانی کے نشان لگائے ہوئے، جو حج کے بعد مکہ میں ذبح کیے جائیں گے، ایسے 100 اونٹ کا ثواب تجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَحَلِّلِ اللَّهَ 100 تحلیلا، میری بہن 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ گن لیا کرو۔ کیا گن لیا کرو؟ ذرا زور سے تو بولو، لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ اللہ کے رسول کیا ملے گا؟ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ، میری بہن اس کے اللہ اکبر جسم کانپ جاتا، ہمارے خوشی کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ ڈیپ میں جا کر سوچیں گے تو پوری زندگی نکل جائے یہ ثواب کبھی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن حاصل ہوگا تو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے۔ کیا فرمایا؟ حدیث کے الفاظ ہیں کم لو ما بین السماء والارض، میری بہن اگر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ گن لیا اور جا زندگی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، کتنا ثواب، کتنا اجر۔ میں نہیں کہتا جس کا کلمہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے اللہ تجھے یہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے، خالی جگہ ہے، کوئی ناپ سکا ہے؟ کسی کے پاس اس کی پیمائش ہے؟ وہ روایتیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم بین السماء والارض، آسمان و زمین کے بیچ کا یہ ڈسٹینس، دوری اور فاصلہ کتنا ہے؟ تو کہا 500 سال کا۔ یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں سے ڈائریکٹ کوئی چلا جائے 500 سال کو پہنچے گا، اور یہ دائیں بائیں